اچھا جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج 12 فروری 2025 ہے اور ہم سائیکالوجی کی سیریز جو پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ہیومن سائیکالوجی از اے کمپلیکس ٹاپک، از اے واسٹ ٹاپک، لیکن ہم گریجولی اس میں کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھتے رہیں۔ اور یہ ابھی ریسنٹلی اصل میں میں تو کچھ اور سیکوینس تھی میرے مائنڈ میں، بٹ یہ سوال آئے تھے دو موضوعات سے ریلیٹڈ کہ ان کو ایکسپلین کیا جائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو ان کو پھر میں نے پہلے ایڈ کر لیا۔ اچھا جی، ہیومن سائیکالوجی، جس کو عربک میں علم النفس اور فارسی میں روان شناسی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قدیم علم ہے، دنیا کا سب سے پرانا علم ہے۔ اوبویسلی کیونکہ جب سے انسان موجود ہے تب سے انسان کی سائیکالوجی بھی موجود ہے، تو یہ علم اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے۔ جو علم جتنا زیادہ پرانا ہو جاتا ہے پھر اس پہ اتنی زیادہ گفتگو ہو چکی ہوتی ہے، اس پہ اتنے زیادہ خیالات مل جاتے ہیں، اتنا زیادہ مواد میسر ہوتا ہے، تو پھر اس کو اتنا ہی زیادہ آپ کو وقت دینا پڑتا ہے اس پہ گرپ حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سائیکالوجی کے اوپر بہت زیادہ مواد میسر ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس میں ہم صرف انہی دو جذبات تک رہیں جن کے بارے میں ہمارا ٹاپک ہے، تو ہم انہی موضوعات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب پہلا جو جذبہ جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے خوف، اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بھی اس میں انگیج کرتا رہوں تاکہ ہم اس کو انٹریکٹیو بنانے کی کوشش کر سکیں۔ خوف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کے خیال میں خوف کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کی کوئی تعریف آپ کے ذہن میں آتی ہو، یا کوئی ایکسپیرینس آپ کے ذہن میں آتا ہو، یا کوئی آپ نے سینگ یا کوٹ سنی ہوئی ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں ابھی ہولڈ کرتا ہوں، آپ لوگ باری باری کوشش کریں، جو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر کریں خوف کے بارے میں اپنا نظریہ۔ جی السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، بالکل آ رہی ہے۔ جی سر، میرے خیال میں کچھ ایسا ان سین جس کو آپ ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہوتے، یا شاید آپ کی لا علمی ہوتی ہے، یا جس کو آپ جان نہیں پا رہے ہوتے، تو وہ خوف کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ بس میں ایک کیفیت کا شکار ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ میری کیفیت کیوں ہے، کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، مینٹل النس کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، یا میرے پاس اس کا سولوشن نہیں ہے، تو میں ایک ان سین قسم کے فیئر کا شکار ہو جاؤں گا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو جائے گا۔ یہ میری سر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ صحیح جی، اینی ون ایلس وانٹ ٹو شیئر دا کانسیپٹ اور فیلنگ اور ایکسپیرئنس؟ اچھا چلیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، خوف، کیونکہ ہم ہیومن سائیکالوجی پہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں صرف انسانوں کو محسوس ہونے والے خوف کا ذکر کریں گے۔ خوف تو ایک جنیرک چیز ہے جو دنیا میں کسی بھی چیز کو ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ ہیومن سائیکالوجی کے موضوع پر ہیں اس لیے ہم ہیومن فیئر کی بات کریں گے یہاں پر۔ ہیومن فیئر کو 3 طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے، یعنی اس پہ 3 طرح کے ریسرچرز نے کام کیا۔ اس پہ فلاسفرز نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، سائنسدانوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یا انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ تو ہم تینوں پہلوؤں کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھیں۔ بائیولوجیکلی یعنی سائنس کے مطابق، کیونکہ سائنسدانوں نے انسان کے محسوسات پہ بہت سارے تجربات کیے اور ان کو سمجھا، پرکھا، جاننے کی کوشش کی، ہمارے آگے پیش کیا اور اس کا حل بھی نکالنے کی کوشش کی۔ کچھ چیزوں کا نکل بھی آیا ہے، کچھ چیزیں ابھی ریسرچ میں ہیں،
تو ایسے ہی چلتے چلتے جب وہ خوف پہ پہنچے تو انہوں نے انسانوں پہ تجربات کیے، اور انسان کو جیسے فرض کریں کوئی انسان ہے، اس کو سانپ سے خوف آتا ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ سرٹن مشینیں اور اس کا دماغ کا سکین لگا کر اس کو اچانک سے جب ایک زندہ سانپ دکھایا گیا تو اس کے دماغ میں پیدا ہونے والے اور اس کے جسم میں پیدا ہونے والے متغیرات کا تجزیہ کیا، اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس کو پھر انہوں نے کچھ اس شکل میں پیش کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خوف ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم ایک رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اور جسم کے اندر دو طرح کے انزائمز کہہ لیں جن کا اخراج ہوتا ہے، جس میں اینڈرلین اور کورٹسول کہتے ہیں اس کو۔ اور یعنی بایولوجیکلی انہوں نے جب تجزیہ کیا کہ دو انسان جب ایک سانپ سے ڈرتا ہے اور ایک سانپ سے نہیں ڈرتا، دونوں کو مشینز لگی ہوئی تھیں، ان کے دماغ کو آبزرو کیا جا رہا تھا، ان کے بلڈ پریشر کو، جسمانی تغیرات کو، تو دونوں میں جو فرق محسوس ہوا کہ ایک جسم نے کچھ انزائمز کا اخراج کیا ہے، دوسرے نے نہیں کیا۔ پھر اس طرح سے مختلف تجربات کیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ اس میں یہ فلاں دو انزائمز ہیں جو جسم اخراج کرتا ہے اور وہ دماغ تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہ دماغ ان کو پروسیس کرتا ہے، اور اس پروسیس کرنے کے بعد انسانوں نے جو جو دو کام کیے اس کا بھی جب تجزیہ کیا گیا تو یا وہ لڑائی کی طرف مائل کرتے ہیں یہ دونوں انزائمز، یا وہ فرار کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یعنی اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی بتائے سائنسدانوں نے کہ اس کے بدلے میں جو ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، جو اس کا مکافات عمل ہے ان دو گیسز کا یا دماغ میں پیدا ہونے والے تغیرات کا، وہ کیا ہے کہ یا انسان لڑائی کے رجحان کی طرف بڑھے گا یا فرار کے رجحان کی طرف بڑھے گا۔ یہ دو طرح کے اس کو جذبے جو ہیں اس کے اندر سے کار فرما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بایولوجیکل تجزیہ تھا خوف کا۔ یہ انسان کی ٹوٹل بایولوجی سے لنک ہے، اس میں آپ کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اختیار یہ ہے کہ میں نے لڑائی کی یا نہیں کی، یا میں فرار چاہا یا نہیں چاہا، یہ الگ بات ہے، یہ میرا اختیار تھا۔ ہاں، لیکن میرے اندر جو دماغ میں تخیلات پیدا ہوں گے وہ ان دو انزائمز کی وجہ سے یہ دو طرح کے تخیلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک تجزیہ تھا۔ بایولوجی کے بعد جو سائیکولوجسٹ ہیں، چونکہ یہ ایک نفسیاتی جذبہ بھی ہے، تو اب نفسیات دانوں نے بھی جب انسانی نفسیات کے اوپر تحقیقات کی ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کے اندر جو شدید ترین منفی جذبات ہیں نا، یعنی جذبات کی پھر 7 سے زیادہ ٹائپس بتائی گئی ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ جن کو ہم عام طور پہ ایک ایکسٹریمسٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، کہ وہ کیا ہوتا ہے، بے انتہا شدت پسند، یعنی جس کی اردو یہ بنتی ہے، تو وہ جو بے انتہا شدت پسند جذبات ہیں جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، انہوں نے خوف کو اس کیٹیگری میں رکھا ہے۔ یعنی یہ بڑا اور منفی، یعنی بے انتہا شدت پسند مثبت بھی ہیں، تو فردر کلاسیفیکیشن کے اندر خوف جو ہے یہ ایک تو منفی جذبہ کہا گیا، اور دوسرا یہ بے انتہا شدت پسند ہے یہ جذبہ۔ تو اس پہ سائیکالوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب بھی خوف کا شکار ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی محسوس ہونے والے خطرے یا نقصان کے بدلے میں وہ کیفیت ہے جو دماغ پر طاری ہوتی ہے، یعنی یا خطرہ ہوتا ہے یا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو انسانی کیا کہنا چاہیے، جو انسانی برتاؤ میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو اس کے ذات میں یا اس وقت جو اس کا رد عمل ہے، وہ اضطراب، اندیشہ، بے چینی، اجتناب، اس طرح کی کیفیات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو سائیکولوجسٹ کے نزدیک بھی یہ جذبہ جو ہے یہ غیر اختیاری ہوتا ہے، یعنی یہ کچھ چیزوں کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں، اس کے نقصانات بھی بتائے گئے ہیں۔ فوائد اور نقصانات پھر وہی بات ہے کہ وہ انسان کے معاشرتی رد عمل کی صورت میں سامنے آئیں گے، اور
फिर इसी तरह से जैसे आम तौर पे आप सोचते भी हैं और सुनते भी हैं और महसूस भी करते होंगे कि जो पसीना निकलता है, चाहे वो उस वक्त हमें बुरा लग रहा होता है, चाहे उसमें से कुछ लोगों के पसीने से ज़्यादा बदबू भी आ सकती है, वो खुद को भी महसूस करते हैं, चाहे वो पसीना जो है वो इतना ज़्यादा बहता है कि आपके जिस्म में पानी की कमी होती है, यानी उसके मैं सिर्फ अभी मनफी पहलू बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ हम सबको ये भी यकीन है कि ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदा मंद है कि ये पसीना बह गया। अगर हम अपने आप को पानी पिलाएंगे, हाइड्रेट रखेंगे, तो इस पसीने का बहना बहुत फ़ायदा मंद था। और बिल्कुल इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक ये जो खौफ और बाकी मनफी जज्बात हैं, इनका पैदा होना दिमाग का पसीना है। ये ना पैदा हो तो इंसान बहुत सारी मुश्किलात और बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो अगरचे पसीने की तरह हमें खौफ भी अच्छा नहीं लगता, हमें उसमें से बदबू आती हो या उसके असरात अच्छे ना लगते हों, लेकिन अगर हम उस खौफ को ठीक करने के लिए जैसे पसीने के बदले में हमने पानी या जूसेस का इस्तेमाल किया था, तो खौफ को ठीक करने वाले या उस खला को पुर करने वाले जज्बात का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी। तो वो भी हम देखते भी हैं कि वो कैसे फ़ायदा करते हैं। बहरहाल ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं, इनका नज़रिया था जो हम देख रहे हैं, और ये जितनी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इनसे आपका इत्तेफाक करना भी ज़रूरी नहीं है। आप इस पे बड़ा ओपनली इख्तिलाफ़ राय करें, और जहाँ कोई अपनी राय का भी इज़हार करना चाह रहा हो तो मेरे पूछने का इंतज़ार भी ना करे। तो मैं आपको बड़ा जो फ़िलहाल चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, ये बड़ी एग्रीमेंट वाली हैं फ़िलहाल, जिस पे ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, फ़िलॉसफ़र्स ने एग्री किया हुआ है। इनमें इख्तिलाफ़ात भी हैं, लेकिन मैं वो इख्तिलाफ़ाती उस तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा मकसद खौफ को एज़ स्टडी टॉपिक के तौर पे पढ़ना नहीं है, बल्कि इंसानी ज़ात पे उसके क्या असरात हैं और उसके मनफी असरात को कैसे काबू करना चाहिए। मैं इस तरफ ज़्यादा मेरा रुझान है, तो हम इसी तरफ ही रहेंगे। देन साइकोलॉजिस्ट के बाद जो, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, कि फिर फिलोसफर्स भी, क्योंकि फिलोसफर हर चीज़ को ही मुतालिया करने के शौकीन हैं, मजबूर भी हैं, तो उनके हाथ फिर इंसान की साइकोलॉजी भी आती है, और इंसानी साइकोलॉजी के जज्बात का जब वो फ़लसफ़ियाना तज्ज़िया कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इसको शदीद तरीन मनफी जज्बा कहा है, तो फिलोसफर ने भी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। और उनके मुताबिक ये कोई भी गैर यकीनी या अचानक सूरत हाल पैदा हो जाए, तो उसमें इंसान रिएक्ट करे और उसकी कोई वीकनेस सामने आ जाए। उन्होंने ये एक निशानी बताई है कि ऐसे में ना इंसान को, यानी थे, थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर हमने डर महसूस किया, तो डर जो है वो एक वीकनेस थी जो एक्सप्लोर हुई कि अच्छा मुझे इस चीज से डर लगता है, तो अब वो एक चीज सामने आती है, जो जैसे करंट जो है, अगर आपको कभी लगा हो, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो कितना शदीद झटका होता है। तो इंसान ने ये लर्न किया है कि भाई मैं इस करंट के साथ ना लड़ नहीं सकता, आई एम वीकर देन द करंट, तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं करंट लगने ना दूं। तो सी, यानी खौफ ने हमें सिखाया कि किस चीज के साथ लड़ना है और किस चीज से फरार इख्तियार करना है। ये इंसान फिर अपने इस तरह से तजर्बात को इम्प्रूव करता है। खैर, तो ये हमने तीनों तरह से खौफ की डेफिनेशन की और डेफिनेशन को समझने की कोशिश की है। हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, और इसके लिए वैसे तो साइकोलॉजी में ढेरों मिसालें मौजूद हैं, तो मैं इसको बिल्कुल लंबा नहीं करूंगा, टॉपिक को बड़ा टू द पॉइंट रखूंगा। छोटी सी मिसाल है कि आपको किसी भी जानवर का खौफ हो और आपका उससे सामना हो जाए जब आप अकेले हों। जैसे आमतौर पर मिसाल दी जाती है कि जंगल में थे तो एक शेर आ गया जी, तो अब ये खौफ की सूरत हाल है, क्योंकि आपके पास शेर से लड़ने के लिए औजार हथियार नहीं हैं, आप शेर से तेज भाग नहीं सकते, और जंगल को आप शेर से बेहतर नहीं जानते। तो ये सारी चीज़ें ही शेर के हक में हैं और इंसान के हक में नहीं है। बल्कि वो मजाक के तौर पे कहते हैं ना, कि वो किसी ने पूछा कि आप जंगल में अकेले हों, शेर आ जाए अचानक से, तो आप क्या करेंगे? तो उसने जवाब दिया था कि भाई फिर जो करेगा शेर करेगा, मैंने क्या करना है।
تو وہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ویک ہیں. وہ جیسے انگلش محاورہ بھی ہے نا, نیور میس اپ ود اے کروکوڈائل ان دا مڈ, کہ آپ کیچڑ میں کروکوڈائل سے نہیں لڑ سکتے. چاہے آپ خشکی میں لڑ سکتے ہوں گے, لیکن کیچڑ کا وہ شیر ہے نا. اور بلکہ اسی جملے کو کسی فیمس نفسیات دان نے کہا تھا کہ جو اسٹوپڈ ہوتا ہے وہ اپنے کیچڑ کا شیر ہوتا ہے, اور وہ صرف ایک کام کرتا ہے کہ آپ کو کیچڑ میں اتار لیتا ہے, اور وہاں تو پھر وہ آپ کے قابو نہیں آئے گا. تو وہی جو شیر اور انسان کا جنگل میں ہے, وہی اسٹوپڈ کا اور ایک عام انسان کا جو مکالمہ ہے اس میں یہی ہے کہ آپ نے اسٹوپڈ والے کیچڑ میں نہیں اترنا ہوتا. بس اصول یاد رکھنا. تو یہ شیر کی تو صرف ایک مثال ہے, وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے جس سے خوف ہو. فار ایگزامپل کسی جگہ پہ بچھو ہیں بہت سارے, اب وہ انسان کے لیے حالانکہ کوئی بڑی چیز نہیں, آپ اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے وہ مر جائے گا. اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاؤں سے لڑ سکے. وہ آپ کے شوز, اوبیسلی اگر آپ نے شوز پہنے ہوں گے تو اس پہ کاٹ کے بھی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی آپ کے اندر فل صلاحیت ہے, آپ کسی سٹک سے پاؤں سے اس کو مار سکتے ہیں, لیکن سٹل خوف ہے اس کا کہ بھئی یہ جس کو میں مار رہا ہوں, کیا وہ میرے والد مرحوم ایک بات اکثر کہا کرتے تھے, وہ سانپوں کے بڑے ماہر تھے, پکڑ لیتے تھے سانپ جب ان کا دل چاہتا تھا, ڈرتے نہیں تھے بالکل بھی. انہی کی وجہ سے میرے اندر بھی سانپوں کا خوف ختم ہو گیا. تو وہ انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی سانپ نظر آئے نا, تو ایک تو اس سے نظر نہیں ہٹانی, کیونکہ آپ کی نظر ہٹی اور وہ گم گیا نا تو اب وہ ماہر ہے, آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے. اور دوسرا یاد رکھنا ہے کہ جہاں ایک ہے نا وہاں دوسرا لازمی ہوگا, یہ اکیلے نہیں رہتے سانپ. تو ایک تو سانپ سے نظر نہیں ہٹانی, دوسرا اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں دوسرا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اب ایک خوف کی صورتحال ہے کہ ایک پہ تو آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے, لیکن اس کا جو دوسرا پارٹنر ہے وہ بھی ارد گرد کہیں موجود ہوگا. تو اسی طرح سے بچھو بھی ہے, اگر آپ کو وہ 4-5 نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 30-40 بھی ہو سکتے ہیں. تو 2-4 کو تو آپ پاؤں میں کچل سکتے ہیں, لیکن اگر 40 بچھو آپ کی طرف چاروں طرف سے چل پڑیں گے تو اب شاید آپ ان سے نہیں لڑ سکتے. تو یہ وہ ایک سچویشن ہوتی ہے, چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, وہ خوف اس کا خوف ہی ہے. وہ دلائی لاما جو ہیں, جو بدھسٹ مونکس ہوتے ہیں, وہ ان کی فیمس سینگ ہے, مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹی ہے, یعنی آپ کسی چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں زندگی میں نا, کہ یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی, وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک بند کمرے میں ایک مچھر کے ساتھ سونے کی کوشش کریں آپ, تو وہ مچھر آپ کو سکھائے گا کہ چھوٹی چیز کیا کچھ کر سکتی ہے آپ کے ساتھ. خیر, تو وہ بچھو ہو, سانپ ہو, کوئی خطرناک جنگلی جانور ہو یا شیر ہو, تو اب نہ ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے. اور خوف کی فضا میں ہوتا کیا ہے, وہی لڑائی یا فرار, دو ہی آپشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس. یعنی جو اندر سے وہ جو گیسز کا اخراج ہونا ہے دماغ سے, انہوں نے 2 طرح کے خیالات پیدا کرنے ہیں جو لڑائی یا فرار کے جذبوں کے محرک بنیں گے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر جس چیز سے بھی آپ کو خوف ہے, لائن تو جسٹ میں نے ایک مثال کے لیے پیش کی ہے چونکہ مشہور کہانیوں میں آتا ہے نا, تو اصل میں کبھی آپ غور کریے گا, جس جس چیز سے بھی آپ کو خوف ہے, مجھے بھی, اور اس مثال کے مطابق اگر اس انسان کو شیر سے خوف ہے, تو سب سے پہلا اصول تو یاد رکھیں کہ آپ ابھی اپنے نوٹ پیڈ پہ, موبائل پہ, ڈائری پہ کہیں لکھیں گے مجھے فلاں چیز سے خوف ہے, تو پہلا اصول یاد رکھیے گا کہ جس چیز سے آپ نے خوف لکھیں گے نا, کوئی کہ مجھے بچھو سے, کوئی کہ مجھے فرض کریں خطرناک انسانوں سے, کوئی کہ مجھے کسی چور سے ڈر لگتا ہے, کوئی کہ مجھے فلاں انسان سے ڈر لگتا ہے, فلاں مخلوق سے ڈر لگتا ہے, جو بھی جس کا خوف ہے, تو اگر آپ لکھ لیں گے نا ایک جگہ پہ, چاہے اپنے موبائل کے نوٹس میں ہی, تو آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس چیز سے بالکل خوف نہیں ہے. پہلا اصول تو یاد رکھیں کہ جس چیز سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خوف ہے, اصل میں آپ کو اس چیز سے خوف ہی نہیں ہے, اس کا آپ کے خوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ بھئی اگر ایک بندے کو شیر سے خوف ہے تو اس کو شیر سے خوف نہیں ہے, یہ کیا مطلب؟ وہ تو کہہ رہا ہے اس کو شیر سے خوف ہے, اور شیر دیکھ کے اس کے اوپر خوف بھی طاری ہوا ہے. تو ہیومن سائیکی یہ کہتی ہے کہ اصل میں آپ کو شیر سے خوف نہیں ہے. اصل میں شیر کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں مواد پڑا ہوا ہے,
آپ کو اس مواد سے خوف ہے. یعنی یہ مثال یاد رکھیے گا کہ فرض کریں سانپ ہے گھر میں بھی، چونکہ آ جاتے ہیں شیروں کا ذرا آج کل گھروں میں آنا ناممکن سا ہو گیا ہمارے ہاں اسپیشلی شہروں میں رہنے والوں کے لیے. تو سانپ کبھی کبھار گھروں میں آ جاتے ہیں اور سانپ کا خوف بھی ہوتا ہے لوگوں کو. تو آپ کبھی غور کریے گا کہ آپ کو وہ جو اپنی ٹیل سے لے کر دم تک سانپ ہے، کیا اس سے خوف ہے؟ ہرگز نہیں. آپ کو ان میموریز سے خوف ہے جو آپ کے ذہن میں سانپ کے متعلق ڈالی گئی ہیں. یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی سانپ دیکھا ہی نہ ہو اور وہ آپ کے سامنے آ جائے ٹہل رہا ہو، تو آپ اس چال کو اتنا خوبصورت سمجھیں گے شاید آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے. اور اس کی ایک بڑی مثال چھوٹے بچے ہیں. 2-3 سال کا بچہ اور سانپ ٹہلتا ہوا ہے تو وہ انجوائے کرے گا، وہ سمجھے گا کوئی کھلونا ہے، وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا ہاتھ میں. اور آپ ڈر رہے ہوں گے اس حالت میں کہ وہ بچے کے پاس سانپ ہے. تو فرق کیا ہے بچے میں اور آپ میں؟ ان یاداشتوں کا، ان میموریز کا فرق ہے جو آپ کے دماغ میں ہیں اور بچے کے دماغ میں نہیں ہے، حالانکہ دونوں سانپ کو دیکھ رہے ہیں. تو اصل میں خوف سانپ کے اندر نہیں تھا، سانپ سے منسلک اس مواد میں خوف ہے جو آپ کے دماغ میں ڈالا گیا ہے. اس کی میں اکثر پہلے بھی مثال دے چکا ہوں. دنیا کے 98% سانپ جو ہیں وہ انسان کو مار ہی نہیں سکتے، ڈس بھی لیں تو ان کے اندر اتنا زہر ہی نہیں ہے کہ انسان مر جائے. یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں کہیں، جیسے پرانے لوگ سفر کرتے تھے جنگلوں میں، صحراؤں میں، اور کسی نے سانپ نے کاٹ لیا، وہ صبح اٹھتے تھے، ایک تو ان کو درد ہوتی تھی شدید کیونکہ زہر میں پین تو ہے، اور دوسرا ان کو بخار ہو جانا یا الٹیاں آنا یا جسم پہ دھبے بن جانا. یعنی کوئی کسی نہ کسی طریقے سے انسانی جسم ایک رد عمل اظہار کرے گا اس زہر کے بدلے میں، لیکن مرتا نہیں تھا. بہت شاذ و نادر، وہ بھی بعد میں تحقیق کی گئی کہ دنیا میں چند ایک نسلیں ہیں سانپ کی جن میں اتنا زہر ہوتا ہے. یہ فلموں میں جو دکھا کے ہمارے ذہنوں میں ڈالا نا کہ سانپ کسی کو ڈسا اور وہ مر گیا، یہ دنیا میں بڑے نایاب سانپ ہیں. اور وہ ہم میں سے تو اکثریت نے نا، یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک شاید دیکھنے بھی نہیں ہیں. تو لیکن ہم ہر سانپ سے ہی خوف زدہ ہیں. حیرت کی بات دیکھیں، وجہ کیا ہے کہ سانپ کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہم اس وجہ سے خوف زدہ ہیں. اچھا، اصل میں ہم اس وجہ سے بھی خوف زدہ نہیں ہیں. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ نہ آپ شیر سے خوف زدہ ہیں اور نہ آپ شیر کے بارے میں وہ مواد جو آپ کے دماغ میں، آپ اس وجہ سے خوف زدہ ہیں. تو پھر کس وجہ سے خوف زدہ ہیں؟ تو سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ اصل میں آپ اپنی صحت یا اپنے جسم کو نہیں کھونا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ شیر کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں مواد ہے وہ کیا تھا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیر آ گیا، انسان نے بڑی کوشش کی لیکن شیر اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو کھا گیا. وہ کھا گیا کا مطلب ہے کہ وہ مر گیا یا اس کا ہاتھ یا پاؤں کھا گیا، اور وہ کتنا تکلیف دہ ہوگا جب اس نے اس کو چبایا ہوگا. اور پھر جب وہ کھا کے، فرض کریں اس کا بازو کھا کے ہی اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ چلا گیا تھا، تو اب اس کا بازو چلا گیا نا، وہ زندہ تو بچ گیا. تو اصل میں ایک بازو کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا. تو اللہ نہ کرے کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹس میں بھی لوگوں کے کٹتے ہیں اور بھی مسائل ہوتے ہیں، کینسر کے بھی کچھ سٹیجز ہیں، لیکن آئیڈیلی ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ ضائع کرے، کوئی بھی. یعنی آپ سوچیں کہ میرے بھی اب یہ تھوڑے سے سر پہ بال کم ہو رہے ہیں نا عمر کے ساتھ ساتھ، ہم لوگ اپنے بال تک بھی جو دوبارہ اگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کم نہیں کرنا چاہتے. یعنی اتنا لگاؤ ہے ہمیں ان چیزوں سے. تو ہم اصل میں جو شیر یا سانپ کے بارے میں ہم اپنا جسم یا اپنی صحت نہیں کھونا چاہتے، اصل میں ہم کچھ کھونے سے ڈر رہے ہیں. تو یعنی ایک تیسرا چھلکا پیاز کا اترتا ہے اور ایک نئی شکل سامنے آتی ہے کہ اصل خوف کچھ کھونے کا ہے. وہ اصل خوف شیر کا نہیں ہے یا اس سے منسلک کہانیوں کا نہیں ہے یا اس شیر کی جسامت سے نہیں ہے. اصل میں وہ جو اینڈ رزلٹ ہے نا کہ یہ جب مجھے کچھ کر دے گا تو میں کچھ کھو بیٹھوں گا، چاہے وہ زندگی تھی یا جسم کا حصہ تھا، تو وہ ہم کھونا نہیں چاہتے. تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ جو کچھ کھونے کا خوف ہے نا،
یہ اصل خوف ہے. اس پہ پھر سائیکالوجسٹ مزید ریسرچ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کھونے کا خوف بھی نہیں ہے، اصل میں اس سے بھی آگے ایک خوف ہے. اور وہ خوف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں آسانیاں اور سہولتیں پسند کرتے ہیں. یعنی انسان کو آسانیاں اور سہولتیں اور جس کو ہم فیسلٹیز آف لائف کہتے ہیں وہ پسند ہیں. اور ان میں سے نا ہم کوئی بھی فیسلٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. یعنی یعنی اس فیئر کے پیچھے جو روٹ کاز انہوں نے ڈھونڈی نا، وہ تھی کہ ہم وہ آسانی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک انسان کے بالکل سر کے بال چلے گئے اور ایک انسان کے سر کے بال ہیں، تو پوری دنیا میں سر کے بال نہ ہونا کا جو فینومینا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا جی یہ فلاں شخص کو گنجا ہو گیا ہے. اور یہ کوئی بہت پازیٹیو نہیں لیا جاتا، مطلب اس کو کوئی نیگیٹو نہ بھی کہے تو یہ پازیٹیو ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حالانکہ اس کے باوجود آپ کا کاروبار، آپ کی نوکری، آپ کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، مال اسباب سب سلامت ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ سر کے بال چلے جانے کے باوجود سب کچھ سلامت ہے. لیکن چونکہ وہ ایک پروٹوکول ہے، ایک لگژری ہے، ایک پریولیج ہے، ایک آسانی ہے، ایک خوبصورتی ہے، ہم اسے نہیں کھونا چاہتے. یہ انسان کی اصل ویکنس یہ ہے کہ وہ جن چیزوں سے محظوظ ہوتا ہے یا جن چیزوں سے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، نارمل سمجھتا ہے، اور ان کے نہ ہونے کو وہ برا سمجھتا ہے، وہ ان کو نہیں کھونا چاہ رہا. تو انسان اتنا سہولت پسند ہے اور اتنا پریولیج پسند ہے، آسانی پسند ہے، کہ وہ چھوٹی سی بھی آسانی کو ختم نہیں کرنا چاہتا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو شعر تھا وہ چل کے کہاں ختم ہوا؟ وہ یہاں ختم ہوا کہ نہ ہمیں شعر کا خوف تھا، نہ ہمیں اس سے منسلک کہانیوں کا خوف تھا. یہ ہم سائیکالوجی کی اصل وجہ کی طرف چل رہے تھے نا. نہ ہمیں اپنا جسم کھونے کا خوف ہے، ہمیں خوف ہے تو اپنی آسانیاں نہ ختم ہو جائیں کہیں ہماری، یا وہ کم نہ ہو جائیں. اصل خوف یہ ہے انسان کا. اور یہ ایک خوف انسان کے پھر بہت سارے خوف پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے. جی یہاں تک کلیئر ہے؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اتفاق میں ہے یا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو ایک دفعہ اپنے خیالات بتائیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی سر کلیئر ہے. اچھا جی، اینی ون ایلس؟ جی سر کلیئر ہے، ایگری ہیں ہم اس پہ. اچھا چلیں، مہربانی آپ لوگوں کی. اچھا جی، تو ہم نے خوف کی روٹ کاز ڈھونڈی کہ وہ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ ہمیں اپنے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر لگتا ہے. تو آپ نے روٹ کاز دیکھی کہ یعنی کاروبار میں کوئی مسئلہ آ جائے یا کسی کی نوکری میں کوئی کسی نے اس کا باس اس سے ناراض ہے یا اس کی کوئی ایکسپلینیشن چل رہی ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جائے جس سے اس کو لگے کہ اس کی یا پروموشن رک جائے گی یا اس کا کوئی نیگیٹو مارک لگ جائے گا یا اس کو نوکری سے نکالا بھی جا سکتا ہے. تو اصل میں نہ وہ نوکری سے ڈر رہا ہے نہ وہ لوگوں کی بات، اصل میں ہم غریب ہونے سے ڈرتے ہیں. اور یہ بالکل واصف صاحب نے سائیکالوجی کے اعتبار سے صحیح بات کی ہے کہ ہم غریب ہونے سے ڈرتے ہیں. ہم جب کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں نا، فرض کریں آپ ایسے نہیں ہیں لیکن مثال دے رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی کسی کے کچھ پیسے ناجائز طور پہ ہڑپ کر جائے. تو کسی کے مثال دیتا ہوں، کسی نے 50,000 ہمیں دیے، ہم واپس کرتے وقت اس کو 40 واپس کر گئے اور بڑا کوئی جھوٹ بول کے یا چکر چلا کے نا 10,000 بچانے میں کامیاب ہو گئے. تو اب یہ تو ناحق ہے نا، ہم دے سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو جھوٹ کے پردے میں چھپا لیا. تو اب نا ہم جب معافی مانگیں گے نا خدا سے، اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو اصل میں پتہ ہے کیوں معافی مانگیں گے؟ کہ کسی دن ہم پڑھیں گے کہ وہ دھوکہ یا پریشانی جو ہے نا یہ پلٹ کر آتی. وہی جو مکافات عمل کا کانسیپٹ ہے، اس کو آج کل اردو رائٹر اس طرح ذرا فلمی انداز سے پیش کرتے ہیں نا، دھوکہ ہو یا یہ ہو وہ پلٹ کے ضرور آتا ہے. ایکچولی اٹس اے لا آف ایکشن اینڈ ری ایکشن. تو جس دن ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ ہاں یار میں نے تو دھوکہ کیا تھا تو میرے ساتھ بھی ہوگا،
تو اب جو ہم معافی مانگیں نا، ابھی بھی ہم اس بندے کے پاس نہیں جاتے جو کہ ہماری غلطی ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں تھوڑا سا میں آڈینس کو. میں نے اگر خرم شاہ صاحب جو ہیں ان کا دل دکھایا ہے اور معافی میں مانگ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، ہم اصل میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی قصور ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ بتایا تھا، تو وہ اللہ سے معافی فرض کریں مانگ ہی لی کسی نے، تو وہ یہ سوچ کے نہیں مانگ رہا ہوتا کہ اس سے کام غلط ہو گیا ہے. وہ یہ سوچ کے مانگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے، کہیں میرے بھی 10,000 نہ چلے جائیں. تو غریب ہونے کا خوف ہے اصل میں. اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو سائیکالوجی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ لائن یا وہ سنیک یا وہ کوئی خطرناک انسان، وہ اصل میں اس کا جو روٹ کاز تھی وہ انسان کی آسانیاں تھیں، جن کے چھن جانے کے خوف سے جو کیفیت طاری ہو رہی ہے وہ اس کو اصل میں خوف کا نام دے رہا ہے. اور اس پہ جو میری اپنی ذاتی بھی جتنی ریسرچ ہے اور جتنا میں نے، چونکہ سائیکالوجسٹ کے اندر یہ سائیکالوجی ایک ایسا فیلڈ ہے جو پوری دنیا کے خطوں میں ڈسکس ہوا ہے نا، چونکہ ہیومن سائیکی کی بات تھی تو اس پہ کسی مذہب کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی خطے کی اجارہ داری نہیں ہے. تو دنیا کے فیمس ترین سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کرسچین اور زیادہ تر جوڈزم سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے زیادہ شہرت پائی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس پہ کسی مذہب کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ جس نے اس پہ جتنا زیادہ وقت دیا، اس کا موجد تو خیر وہ یعنی آج سے 10,000 سال پہلے جو سمیرین سوسائٹی میں گلگامش کا کریکٹر ہے وہاں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. پھر ارسطو اور افلاطون کی جو آپس کے ڈائیلاگز ہیں اس میں بھی اس کا کافی ذکر آیا. اور پھر ایون جو مسلم عروج کا جو دور تھا، جس وقت ہم تھوڑا ترقی کی طرف گامزن تھے، کیونکہ جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ فنون حرفہ کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں، اس پہ آپ نئی نئی ایجادات اور نئے نئے تصورات پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی بہت سے مسلم فلاسفرز اور سائیکالوجسٹ نے اس پہ بات کی اور آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے. وہ ہیلن فشر کو آپ فالو کر لیں، وہ برین کے اوپر ریسرچز کر کے ہیومن ایموشنز کو کس انزائم کے ساتھ لنک کرتی ہے اور اس کے ایفیکٹس بھی بتا رہی ہے. اور بھی بہت لوگ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں. مطلب جتنا مرضی آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کر لیں، ایٹ دا اینڈ جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آسانیاں نہیں کھونا چاہتا. بس بڑا سمپل سا ایک جملہ ہے. تو اس پہ جو اس کا جو حل ہے نا وہ بڑا عجیب ہے. یعنی وہ زیادہ تر لوگ، میں نے جتنے لوگوں کو آج تک بتایا نا، مطلب اوبیسلی آپ لوگوں سے تو یا کسی کے ساتھ بھی اس طرح سے سیشن وائز کھل کے صرف خوف کے اوپر بات نہیں ہوئی، لیکن جب لوگ مجھ سے کوئی رابطہ کرتے ہیں کسی اپنے مسئلے کی وجہ سے جس میں وہ خوف کا شکار ہوں، تو جو میں نارملی ان کو سلوشن بتاتا ہوں یا بتاتا تھا یا بتاتا رہوں گا، وہ اصل میں سلوشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر تو آزمانے بیٹھ جائے گا نا وہ بندہ جو مجھے سن رہا ہوگا تو وہ یقین ہی نہیں کرے گا. یعنی وہ کہے گا اس کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس کی روٹ کاز، اب آپ کے پاس کوئی ایک بندہ مشورہ لینے آ گیا جو کسی خوف کا شکار ہے، تو آپ اس کو خوف کی سائیکالوجی نہیں سمجھا سکتے، اسپیشلی اس وقت تو بالکل نہیں سمجھا سکتے نا جب وہ شکار تھا. ہاں اس کو آپ کچھ عرصہ پیمپر کریں، کچھ اس کو سائیکالوجیکلی، اگر فائنینشلی یا سوشلی جو اس کے فیئرز تھے وہ تھوڑے سے بہتر ہونے دیں، اس میں سے اس کو باہر آنے دیں، پھر ضرور بتائیں. لیکن جس وقت وہ آیا ہے اس وقت آپ اس کو خوف کی تھیوریز نہیں پڑھا سکتے. لیکن جو آپ اس کو حل بتائیں گے نا، وہ اگر وہ اس پہ عمل کر لے تو وہ واقعی اس سے باہر آ سکتا ہے. اور اس کا واحد حل ہے بے نیازی. دنیا میں اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. خوف کے لیے آج تک باقاعدہ بایولوجسٹ نے بنا کر انکار کر دیا. اس پہ ریسرچز ہوئیں، they made a medicine and then they destroyed it کہ بھئی یہ نہیں دینی. وجہ یہ تھی کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ this is good thing. یعنی اگر اس خوف کو اینڈ تک لے کر جایا جائے تو اس کا اینڈ بہت اچھا ہے. اگر ہم اس کو مار دیں گے یا روک دیں گے یا چھپا دیں گے میڈیسن سے تو لوگ بے نیازی تک نہیں پہنچیں گے. اور جب تک بے نیازی تک نہیں پہنچیں گے تب تک خوف کا شکار رہیں گے. اب بے نیازی ہے کیا؟ مطلب ویسے تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن چونکہ اب وہ موضوع کا حصہ ہے تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اب
ان مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یعنی یہ میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ اتنا، اور اوبیسلی خوف پہ قابو پانا ہے نا آپ نے، اتنا بڑا سٹرونگ ترین ایموشن ہے سائیکالوجی کا، تو اس پہ قابو پانے کے لیے بھی بڑی سٹرونگ ڈوز کی میڈیسن چاہیے ہوگی نا. تو ایک تو پہلے یقین کر لیں کہ یہ بے نیازی بڑی ہائی پوٹینسی کی میڈیسن ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہائی پوٹینسی کب کھانی ہوتی ہے؟ جب واقعی مسئلہ بھی بڑا شدید ہو. بے نیازی کی سادہ سی تعریف یہ بنتی ہے کہ آپ کو کسی چیز کے ہونے نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا، بس یہ سادہ سے الفاظ میں ہے. اچھا، اس کی ایک دوسرا انداز بھی ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر یہ ڈیفینیشن اپلائی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزوں پہ نہیں بھی ہوتی. جیسے فار ایگزامپل آپ اس کا آغاز کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ بدھسٹ مونکس ہوں، ہندو پنڈت ہوں، مسلمان صوفیزم کے اندر جو اسپیشلی یہ کام کرتے رہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے انسان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. مطلب آپ اگر ان کے رستے پہ چلنا چاہیں گے نا تو آپ کو آئسولیشن کریں، آپ کو کہیں گے مراقبہ کیا کریں، میڈیٹیشن کیا کریں. اچھا، مراقبہ، میڈیٹیشن، ان ساری چیزوں کے اندر جو فوکسڈ رہنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ویسے ہی کچھ عرصے کے لیے دور ہو جائیں. جیسے 6 ماہ کے لیے کہیں چلے جاتے تھے یہ لوگ، اور پرانے وقتوں میں تو خیر 6 سال کے لیے بھی چلے جاتے تھے. آج بھی بدھسٹ مونٹسری کے اندر 6 ماہ کا وہ انیشیل کورس ہوتا ہے، جس میں وہ آپ کو ان ساری سب سے پہلے وہ آپ کی ٹینڈ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس ٹینشن سے بھی آزاد ہو جائیں کہ آپ نے کنگھی کرنی ہے یا سر میں ہاتھ پھیرنا ہے یا اپنے بالوں کو سنبھالنا ہے، یا وہ اڑ کے آپ کی آنکھوں میں آ رہے تھے، کوئی بھی انوائنس جو بالوں کی وجہ سے ہو رہی تھی نا وہ ختم ہو گئی. تو پھر جب وہاں جاتے ہیں آپ تو اوبیسلی آپ کے پاس موبائل نہیں ہوتا، آپ رشتہ داروں سے رابطے میں نہیں ہیں، کلوز فیملی ممبر سے رابطے میں نہیں ہیں، تو ادھر سے بھی آنے والی انکنوینئنس ختم ہو گئی. تو وہ دیکھیں نا کہ وہ کر کے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. اچھا، جب آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی انسان کی زندگی میں 99% مسائل جو ہیں وہ ارد گرد کے افراد اور ماحول کی طرف سے آتے ہیں. تو جب نہ وہ افراد رہے نہ وہ ماحول رہا، چاہے ٹیمپریری تھا، تو 99% ایشو میرے پاس آنا بند ہو گئے. اور یہ تو تھا ایک چیز کا بند ہونا، اور دوسرا کس چیز کا شروع ہونا؟ دوسرا وہ وہاں پہ ایک فکس لباس، ایک فکس ڈائٹ اور ایک فکس سکیجول جس کو کہتے ہیں نا، ایک ڈسپلن، ایک نظام ضبط لے کر آتے ہیں. تو اب ایک طرف آپ نظم و ضبط کے اندر چلے گئے ہیں، اور دوسری طرف آپ جو بد نظمی تھی، جس کا شکار تھے، وہاں سے آپ نکل آئے ہوئے ہیں. تو دونوں طرف امپروومنٹ شروع ہوئی، ایک دماغ کو وہ نیگیٹیوٹی پہنچنا بند ہوئی، دوسرا طرف وہ ڈسپلن اور پازیٹیوٹی. اور پھر آپ کے ارد گرد جو 100 لوگ ہیں جو وہاں پہ اسی کام کے لیے آئے، وہ سب بھی وہی کر رہے ہیں. تو انسانی دماغ کو ایک تقویت ملتی ہے کہ اچھا یہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سب یہی کر رہے ہیں. جیسے پہلے دن آپ کی وہ بال مونگتے ہیں نا، ٹینڈ کرتے ہیں جب تو وہ سب کی کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتی کہ یہ ایک کی کریں گے 2 کی نہیں کریں گے، ایسا نہیں. تو جب وہ انسان دیکھتا ہے نا کہ باقی سب بھی یہی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایکسیپٹیبلٹی آسان ہو جاتی ہے. وہی لباس پہن رہے ہیں، وہی کھانا کھا رہے ہیں، اتنے بجے ہی اٹھ رہے ہیں، اتنے بجے ہی سو رہے ہیں، وہی موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں. تو وہ ایک ماحول دیتے ہیں انسان کو. تو وہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ میں مطلب اس طرف جانا چاہتا. اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آفٹر 6 months آپ کسی حد تک، چاہے اس کا وہ تھرمامیٹر لگا کے ہو، اگر ہو نا بے نیازی کا، فرض کریں آپ 10% بے نیاز تھے جانے سے پہلے، تو جب آپ وہاں سے پلٹیں گے تو آپ شاید 70% بے نیاز ہو چکے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ اچھا میں فلاں چیز کے بغیر سوچتا تھا کہ میں مطلب اپنی مثال دوں، میں جو کلوز آپ سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل ہو، پچھلے 20-22 سال سے یا پتہ نہیں 25 سال سے میرے پاس گاڑی ہوتی ہے، مطلب چلی جاتی ہے پھر لے لیتا ہوں، پھر چلی جاتی ہے پھر لے لیتا ہوں، اس طرح چلتا ہے نا. میں اس کا عادی ہو چکا ہوں. میری کچھ دفتری ضرورت بھی ہے، فیملی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مجھے شوق بھی ہے، ساری چیزیں ہی ہیں. اچھا، بیچ میں کبھی ہوتا ہے کہ میں نے بیچ دی، 2 مہینے 3 مہینے نہیں تھی، یا کچھ شفٹنگ ہوئی، کچھ جاب چینج تھی، کچھ بھی ہوا تو بیچ میں، تو وہ جب نہیں ہوتی نا تو وہ پہلے دن بہت زیادہ سٹرونگ فیل آتی ہے. پہلے دن سے مراد جب پہلی دفعہ ضرورت پڑی آپ کو گاڑی کی اور نہیں تھی، پھر دوسری دفعہ پڑتی ہے پھر نہیں تھی، پھر ہفتے بعد پڑی پھر نہیں.
اینڈ آئی فیلٹ کہ جب کبھی 2-3 مہینے بیچ میں نہیں ہوتی نا تو دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے میں جا کے اٹ از آل نارمل، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بے نیاز ہو چکے ہوں. یہ ہے پریکٹس کرنا بے نیازی کو. تو بے نیازی کی پریکٹس کرنے کا جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہم جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، تو وہ جو قرآن نے بے نیازی کی طرف اشارہ کیا تھا نا کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خدا کی راہ میں نہ دو جس سے تمہیں محبت ہے. یعنی وہ محبوب ترین مال، محبوب ترین لباس، محبوب ترین کھانا، بچا ہوا کھانا نہیں، استعمال شدہ لباس نہیں، فالتو پیسے نہیں، ٹھیک ہے نا، محبوب ترین، یعنی جس سے ہمیں تھوڑا دیتے وقت وہ محبت میں تکلیف ہوتی ہے نا، تھوڑی تکلیف ہو رہی ہو. تو یہ وہ بے نیازی پیدا کرنے کی عادت ڈالی جا رہی تھی، کیونکہ جب وہ آپ محبوب ترین چیز بھی دے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ پھر بے نیاز، اچھا میں یہ دے سکتا ہوں نا تو میں کچھ بھی دے سکتا ہوں، یعنی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں. اچھا میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں تو میں اس جیسی 10 اور چیزوں کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں. تو فرض کریں اس بے نیازی کی پریکٹس کرتے رہے سال 2 سال، وقت لگتا ہے انسان کو کیونکہ یہ بہت بڑا اسٹرانگ ایموشن ہے. تو آئی کین ٹیل یو کہ پھر یہ ایک سٹیج آتی ہے جب یہ فیئر نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، لیکن میں خود یہ ذاتی طور پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے، اور یہ میرے کلوز لوگ جانتے ہیں، مجھے 99% خوف نہیں ہوتا، نہ لوگوں سے، نہ چیزوں سے، نہ غریب ہونے سے. یہ میں تعریف کے لیے نہیں بتا رہا، یہ میں موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی میں نے روٹ کوز جو یہ جو لکھی ہوئی ہے نا، یہ پڑھی تو بڑی دفعہ، لیکن کیونکہ میں اس میں سے گزرا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ واقعی یہ اس کا حل ہے. جب آپ چیزیں دیتے وقت، مال دیتے وقت، ٹائم دیتے وقت، کچھ بھی دیتے وقت آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو فیئر ٹو لوز ایز اینڈ پریولیج وہ رہ ہی نہیں جاتی. تو جب وہی روٹ کوز کو ہی آپ نے ختم کر دیا تو خوف آئے گا ضرور. وہ گیسز کا اخراج میرا دماغ بھی کرتا ہے، وہ خیال میرے دماغ سے بھی وہ بیک برین سے فرنٹ برین میں گرتے ہیں، لیکن وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کسی گرم برتن کے اوپر پانی کا قطرہ گرتا ہے نا، تو وہ چند سیکنڈ میں ہی ویپوریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کر لیا ہوگا. تو یہ خوف یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے ایموشن کے اوپر، غصہ. یہ بھی شدت ترین جذبات میں سے، شدید ترین جذبات میں سے ایک ہے، جو چند ایک جذبات جن کو ایکسٹریمسٹ جذبات کہا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے. اور چونکہ یہ وہ کہنا چاہیے کہ درجات میں یہ دونوں ایک برابر ہیں، اور درجات کے جو امپیکٹ ہے انسانی شخصیت پہ اثرات ہیں اس میں بھی دونوں ایک جتنے نقصان دہ ہیں. تو اس لیے ان دونوں کو اکٹھے ڈسکس کرنے میں آسانی تھی. اس کا حل نکالنا نہایت آسان ہے، یہ ہم سب کو آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بس اس کا حل کیا نکالنا، اس کی ڈیفینیشن کی بھی ضرورت ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ جو چیز ہمارے اچھے خیالات، اچھے موڈ یا اچھی روٹین یا نارمل روٹین کو منفی کی طرف لے جانا شروع کرتی ہے، ہم اس کو غصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی انداز میں، وہ جو بھی اس کا آپ انداز کہیں گے، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نارمل یا اچھے سے برے کی طرف چل پڑے. تو یہ جو چاہے 1% گئے یا 100% گئے، یہ دونوں غصے کی کیفیات ہوتی ہیں. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کسی کا راز ہے اور آپ بحیثیت انسان رازدار انسان ہیں، آپ راز کسی کو شیئر نہیں کرتے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے پاس سینکڑوں لوگوں کے گھروں کے راز پڑے ہوئے ہیں جو مجھے پتا ہیں، اور صرف ان لوگوں کو پتا ہیں جنہوں نے مجھ سے ڈسکس کیے. وہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا. آپ میں سے انہی کو پتا ہیں جن کے ساتھ میری 1 to 1 آپ کے ساتھ یا میرے بارے میں بات ہوئی ہے.
تو یہ کام آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, سب لوگ کرتے ہیں, اور جو نہیں بھی کرتے شاید وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی راز ہوتا ہے نا تو وہ کسی کو نہیں شیئر کرتے. اب آپ فرض کریں ایک سچویشن کہ آپ کے پاس ایک راز ہے, اور یہ آپ کی زندگی میں گزری بھی ہوگی کیونکہ آپ سارے ماشاءاللہ تجربہ رکھتے ہیں زندگی گزارنے کا, کہ آپ کے پاس کوئی راز ہے کسی انسان کا, اور کوئی شخص آپ سے اس راز کے بارے میں سوال کرتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ سے ایگزیکٹ وہی پوچھتا ہے. جیسے میں مثال دے دیتا ہوں, چلیں آپ میں سے کسی کو بھی میں نے ایک انویلپ کے اندر کچھ پیسے رکھے اور آپ کو بتا دیا کہ یہ کتنے, اور آپ سے کہا کہ یہ امانت کے طور پہ رکھ لیں میرے, جب مجھے ضرورت پڑے گی نا میں آپ سے لے بھی لوں گا. اچھا, اب ساتھ میں نے آپ کو گزارش کی کہ یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے کہ میں نے آپ کے پاس اپنی ایک امانت رکھوائی ہوئی ہے. تو اب کوئی تیسرا شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی وہ حسنین نے آپ کے پاس کیا چیز رکھوائی ہے, وہ پیسے ہیں, تو کتنے ہیں؟ تو آپ کیا کریں گے؟ جی سر, میں تو انکار کر دوں گا کہ جی کسی کی امانت ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں. بالکل صحیح, مجھے لگتا ہے سب لوگ یہی کریں گے. اور کوئی بتانا چاہے؟ جی ایسے ہی ہے سر. اچھا, اب آپ نے انکار کر دیا, یا آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو کسی کی امانت ہے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا, کسی نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے. اب وہ اگلا بندہ آپ کو آپ کی منتیں کرنے پہ اتر رہا ہے, آپ کے سمجھ لیں پاؤں کو ہاتھ لگانے لگ گیا, پھر کیا کریں گے؟ سر بتائیں گے پھر بھی نہیں, لیکن غصہ آئے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے. جی سر, میرا بھی یہی خیال ہے کہ بتاؤں گا تو پھر بھی نہیں, اور اس کو اوائڈ بھی کروں گا, لیکن غصے پہ قابو کروں گا, غصہ آئے گا ویسے. اور فرض کریں وہ کہے کہ جناب اگر یہ بات مجھے نہ پتہ چلی کہ حسنین نے آپ کے پاس کیا رکھوایا ہے تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا, میرا وہ نقصان بھی آپ کو ایسا بتا رہا ہے جو انسان کا دل کھینچے, میری زندگی تباہ ہو جائے گی, پھر کیا کریں گے؟ سر اس میں پھر یہ کیا جا سکتا ہے, میری ایک رائے ہے کہ اگر بتانے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور اس کی زندگی بچ رہی ہے تو پھر شاید اس سے شیئر کر دیا جائے. میں تو پہلے ہی سر بتا چکا ہوں آپ کو کہ میں نے منع کیا ہوا ہے کہ نہیں بتانا. سر میں جی پھر آپ کو کال کروں گا اور سچویشن ساری بتاؤں گا, اور پھر آپ ہی سے پوچھ لوں گا کہ کیا کرنا چاہیے جس نے وہ امانت رکھوائی ہوئی ہے. اچھا, میں نے کہہ دیا آپ کو کہ نہیں بتانا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, نہیں بتانا. پھر نہیں بتانا سر. تو پھر نہیں بتانا سر. ہاں جی سر, میرے ذہن میں سوال آیا ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان راز ہے, اس تیسرے بندے کو کس طرح یہ پتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس رکھوائی ہے یا کچھ ہے؟ نہیں, ابھی لٹرل معنوں میں ہم نہیں کر رہے, ہم کوئی مطلب سیکرٹ نہیں تلاش کر رہے. فرض کریں میں لفافہ پکڑا رہا تھا, کسی کی نظر پڑ گئی, تو کوئی آپ سے اب پوچھ ہی جا رہا ہے جبکہ میں نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ آپ کے میرے بیچ کی بات ہے. اس لیے تو میں نے ایک بڑی عام سی مثال, عمومی مثال دے دی نا, اس کے سینکڑوں پہلو ہو سکتے ہیں, 100 راز ہو سکتے ہیں, اپنی فیملی کی کوئی پرسنل بات ہو سکتی ہے, اپنے ماضی کا کوئی قصہ ہو سکتا ہے, میں آپ کو ایز اے رازدارانہ طور پہ, دوستانہ طور پہ کسی شیئر کر رہا ہوں اور ساتھ کہہ بھی رہا ہوں کہ یہ نہیں شیئر کرنا, تو اب وہ آپ کے پاس امانت ہوگی. خیر, ابھی آپ لوگوں نے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا ری ایٹریٹ کر رہا تھا نا, اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک راز آپ کے پاس ہے اور آپ نے تہیہ کر لیا ہے نا کہ آپ نے نہیں دینا, تو پھر اب سوال کرنے والے کے اوپر تو ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا کہ اس نے آپ سے پیار سے پوچھا ہے, غصے سے پوچھا ہے, وہ رونے لگ گیا ہے یا منت ترلے کر رہا ہے. اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تہیہ کر لیا تھا کہ نہیں دینا راز, بھائی یہ راز کسی کی امانت ہے. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ بہت ہی ہوا تو مجھ سے پوچھ لیا اور پھر میں نے کہہ ہی دیا کہ بھائی نہیں دینا, تو اب تو قصہ ہی ختم ہو گیا کہ نہیں دینا. تو اس سر مثال سے سر جی جی اگر اس میں تھوڑی سی میں ایڈیشن کروں,
اگر تو وہ بندہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے اور آپ کو پھر وہ باڈیلی ہارم بھی کر سکتا ہے اور کرنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے تو اس میں سیناریو سیم رہے گا کہ چینج ہوگا؟ نہیں مطلب ہم بالکل بھی کسی ایکسٹریم جذبات کی بات نہیں کرے، اللہ نہ کرے وہ جانی نقصان پہنچانے پہ آ گیا یا کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ایسے میں تو جو ہم نے دیکھا نا وہ کنٹری کے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی الاؤڈ ہے کہ اچھا بتا دینا، ہم سارا سسٹم ہی چینج کر دیں گے پیچھے سے۔ تو جان بچانے کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے فیملی ممبرز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جا رہے ابھی۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستانہ طریقے سے ایک بندہ آپ کی منتیں کیے جا رہا ہے، لیکن آپ نے چونکہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ یہ راز نہیں بتانا، تو نہیں بتانا۔ تو نہیں بتانا ایسے سر، ہے۔ پھر وہ تو ٹھیک ہے، پھر تو نہیں بتانا۔ تو اب اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ ایک راز ہے آپ کے پاس، اور وہ اگر آپ نے سوچا ہوا ہے اور تہیہ کیا ہوا ہے کہ نہیں بتانا، تو اب سوال کرنے والے کے طریقوں پہ تو ڈپینڈ ہی نہیں کرتا، چاہے وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، پیار سے پوچھ رہا تھا، رو کے پوچھ رہا تھا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب آپ گالی نہیں نکالتے، ٹھیک ہے، میں بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اور نکالتا نہیں ہوں، تو خوش فہمی کہہ لیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بھی گالی نہیں نکالتا، آپ بھی نہیں نکالتے، میں نے آپ میں سے موسٹلی لوگوں میں سے کبھی نہیں سنی۔ کوئی بندہ آپ کو کہے گالی دو تو آپ نہیں دیں گے، وہ کہ بھی میں نے آپ کے منہ سے گالی سننی ہے۔ تو مجھے تو میں اپنی مثال دوں، مجھے کہ جی میں نے آپ سے گالی نہیں سنی، میں نے آپ سے گالی سننی ہے، میں نے کہا بھائی میں گالی نہیں دیتا، ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک بد تہذیبی ہے، تو میں یہ نہیں کروں گا، چونکہ میری پریکٹس ہو چکی ہے اب تو۔ میں بلکہ نوجوانی میں بڑا کامنلی میرے منہ سے گالی نکل جاتی ہوتی تھی، مجھے احساس تک نہیں تھا کہ میں کتنا بد تہذیبی والا کام کر رہا ہوں، لیکن جب عقل سمجھ آ گئی تو اللہ کا شکر ہے کہ تب سے پھر میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں۔ تو اب وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ گالی دیں، گالی کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نہیں دوں گا گالی، آپ بھی نہیں دیں گے۔ اب وہ منتیں کر رہا ہے کہ بھائی گالی دیں، آپ چلیں فلاں بندے کو دے دیں، مجھے مت دیں، وہ فلاں سیاسی بندے کو ہی گالی نکال دیں، فلاں وہ کسی اسرائیل کے، ہمارے ہیں جیسے لوگ اکثر ہی گالیاں نکال، اسرائیل کے پرائم منسٹر کو نکال دیں۔ تو وہ بلکہ اسرائیل کے پرائم منسٹر سے مجھے بات یاد آئی کہ ابھی تو حالات تھوڑے سے وہاں خراب چل رہے ہیں نا فلسطین میں ایک چیمپئن شپ ہوتی ہے، یعنی ایک ٹورنامنٹ ہے باقاعدہ، اور وہ ٹورنامنٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہر ایج کا بندہ، ہر طبقے کا بندہ اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکتا ہے، ان کے نوجوان، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بزرگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں، اور ان کو ایک وہ مائک پکڑا دیا جاتا ہے اور ساتھ ایک ٹول ہوتا ہے ان کے پاس، جو وہ آپ نے دیکھا نا اکثر میوزک بج رہا ہوتا ہے جو اوپر نیچے لہریں ہوتی ہیں، یہ میوزک جب اونچا ہوتا ہے تو لہر اوپر چلی جاتی ہے، جو ایکولائزر کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی شاید، تو وہ ایکولائزر ساتھ لگا ہوتا ہے، تو اور آپ نے نا اونچی ترین آواز میں کچھ کہنا ہے، آپ گالی نکالیں، آپ گانا گائیں، آپ چیخیں، آپ کسی کو پکاریں، تو ٹورنامنٹ یہ ہوتا ہے کہ سب سے اونچی آواز کون نکالے گا۔ تو وہ اس میں جتنے بھی پچھلے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں نا پچھلے 5-7 سالوں میں، یعنی ایک مزاحیہ بات بھی ہے اور انسانی ایموشن بھی، اس میں جو جیتتا ہے نا وہ اسرائیل کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، چونکہ اب ان کو وہ غصہ ہی پڑا ہے، ان کی ایک آپس کی آپ کو پتہ نا مخالفت اور ایک دوسرے کا نقصان، اور کچھ اس طرف نقصان بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اتنے مسلح نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ جو شدت جذبات سے جو گالی نکالتا ہے نا وہ اس کی پچ آواز کی سب سے اوپر ہوتی ہے اور وہ جیت جاتا ہے۔ تو خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کوئی اب منتیں کر رہا ہے آپ کی کہ گالی نکال دیں، چاہے اسرائیل والوں کو نکال دیں، فلاں کو نکال دیں، تو میں نہیں نکالوں گا، وہ مجھے جتنی مرضی ویڈیوز دکھاتے رہیں جنہوں نے یہ ظلم کر دیا، یہ کر دیا، میں نہیں نکالوں گا۔ میرے نزدیک کسی کے، یعنی جو میرے منہ پہ اکثر آپ سنو، میں اسٹوپڈ کا لفظ استعمال کر لوں گا، اور وہ بھی بڑا دیکھ بھال کے سمجھ کے کروں گا، وہی جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق، کہ وہ جو آیت بھی ہے نا کہ ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے دل ہیں مگر یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ جانوروں کل انعام ہو، جانوروں کی طرح، بل ہم اضل و شدیدہ، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ تو مطلب وہ اس سینس میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ جانوروں کی طرح، تو میں اکثر کہتا ہوں گدھے ہیں، یہ میرے منہ سے نکلتا ہے،
یہ بھی کوئی میں اس کو تعریفانہ انداز میں نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا کام کرتا ہوں، لیکن یعنی یہ میکسیمم ہے جو نکلے گا. آپ لوگ بھی اتنے عرصے سن رہے ہیں، تو ہر بندے کی اپنی میں کچھ لمٹس ہیں، آپ کی بھی ہیں. تو اب کوئی بھی غلیظ گالی آپ کو چاہے جتنی مرضی منتیں کرتا رہے، آپ نہیں نکالیں گے. اور اگر وہ آپ کو ہی گالیاں نکالنا شروع کر دے، فرض کریں مجھے کوئی بندہ ماں بہن کی گالیاں نکالنا شروع کر دے، میں پھر بھی نہیں نکالوں گا. میں اس کو کہوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بد تہذیبی ہے. میرے پہ شاید اس کی گالیوں کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، کیوں وہ پریکٹیکلی کیا ہوتی ہے، مطلب آپ سوچے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف چند غلیظ الفاظ ہیں جن کے بارے میں آپ نے میں نے کچھ برا سمجھ لیا ہوا ہے، ورنہ پریکٹیکلی اس کی زیرو سگنیفیکنس ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے گالی نکالنے کے اوپر دنیا میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہو سکتا کہ فلاں بندے نے مجھے گالی نکالی ہے. آپ کیس کر بھی دیں گے، وہ ان کو بلائیں گے، ان کو کہیں گے اچھا یار نہ نکالا کرو. دیٹس اٹ، دیٹس آل دے کین ڈو. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی جذباتی سا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ اگلے شاید جو لوگ عادتاً نہیں نکالتے نا، وہ اگر وہ نکال بیٹھیں کبھی تو تھوڑی دیر بعد خود ہی شرمندہ بھی ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا غلط بات کر دی. تو پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ گالی نہیں نکالتے نا تو کوئی آپ کو کہے تب بھی نہیں نکالیں گے، کوئی منت کرے گا تب بھی نہیں نکالیں گے، کوئی آپ کو گالی بھی دے گا تو آپ نہیں نکالیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں نکالتے. تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ اگر راز آپ کے دل میں تھا تو اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہنے والا کیسے پوچھ رہا ہے یا نکلوانا چاہ رہا ہے راز. آپ نے نہیں نکالنا تو آپ نے نہیں نکالنا. آپ گالی نہیں نکالتے تو اگلے بندے کا ری ایکشن میٹر نہیں کرتا. اور اگر آپ نے یہ سیم فارمولا غصے پہ اپلائی کر لیا تو آپ اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ اگلا کیا کہہ رہا تھا، اگلا آپ کی منتیں کر رہا تھا یا آپ کو گالی دے رہا تھا. آپ غصے کو ایک راز کی طرح ٹریٹ کریں جو آپ کے سینے میں ہے، اور وہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ اگلا کس انداز سے پوچھ رہا ہے کہ وہ راز آپ میں سے نکلوا لے. آپ حیران ہوں گے کہ غصے کا ٹوٹل سائنٹیفک دورانیہ جو ہے نا، یعنی خوف کا دورانیہ 45 منٹس ہے. اگر یعنی کوئی چیز نظر آئی اور وہ چلی گئی تو وہ آپ کے اندر 45 منٹ تک رہتا ہے. وہ گیسز جو بھی میں نے بتائیں. غصہ 12 منٹ ہے. اس کے لیے جو گیس اخراج ہوتی ہے وہ 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. تو اگر صرف 12 منٹ تک میں یہ سوچ لوں نا کہ ایک راز ہے میرے اندر بھائی اور یہ میں نہیں دے سکتا اس بندے کو، تو بالکل کوئی راز والا واقعہ یاد کر لیں، اچھا فلاں وقت تو وہ بندے نے مجھ سے بہت پوچھا تھا لیکن میں نے نہیں بتایا. تو اب یہ بندہ بھی نا میرے اندر سے غصہ نکلوا کے وہ راز باہر نکلوانا چاہ رہا ہے. اگر آپ اس کو اس انداز سے ٹریٹ کریں گے نا کہ یہ چاہ رہا ہے کہ اچھا میں اس کو راز بتا دوں، اچھا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اب گالی نکالوں، تو یہ تو نہیں ہونے والا بھائی. آئی ایم اسٹرانگر دین his questions اور his actions, his اور her. تو بالکل سیم ہے. یعنی سائیکالوجی کے حساب سے تینوں چیزیں سیم ہیں، راز، گالی، غصہ. یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، نکلوانے والا نکلواتا ہے. آپ بلا وجہ نہیں نکال رہے ہوتے. آپ ایسے نہیں کر سکتے میں آج صبح اٹھ کے نا فلاں بندے پہ غصہ کروں گا. نو، دیٹ کین ناٹ ہیپن. میں کل صبح اٹھ کے نا فلاں کو گالی نکالوں گا، نہیں ہوگا. میں نے آج شام کو نا فلاں بندے کو راز بتا دینا ہے، نہیں کریں گے آپ. یہ آپ کے مزاج کے اگینسٹ ہے. تو یہ بالکل سائیکالوجی کے حساب سے دماغ کے سیم حصے میں پڑی ہوئی چیز ہے. جہاں راز اور گالیاں پڑی ہوتی ہیں وہیں پہ غصہ پڑا ہوتا ہے. یہ ان شدید ترین ایموشنز میں سے ہے نا. تو ان تینوں کا کمپارٹمنٹ ایک ہے. اگر آپ نے اوپر والے دو پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہوا ہے تو یقین کریں یہ نیچے والا اتنا ہی آسان تھا. صرف ہم نے کبھی اس کو نا گرپ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور ایموشنز تو پھر وہ کہتے ہیں نا وہ جو اسپینش بلز کی طرح ہوتے ہیں کہ یہ پھر بھاگتے ہیں اور سرپٹ بھاگتے ہیں اور اس خوف سے آزاد ہو کے بھاگتے ہیں. تو جو ان کو کنٹرول کر لیتا تو آپ حیران ہوں گے کہ دو اسی سائز کے بل ہیں آپ کے اندر جن کو آپ نے بڑے آرام سے کنٹرول کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں یار میں غصہ نہیں کنٹرول کر سکتا، یہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم نے کبھی اس بل کو لگام ہی نہیں ڈالی نا. تو اس غصے کے ساتھ بالکل ایسے کھیلیں جیسے وہ بل فائٹر کے پاس ایک ریڈ رومال ہوتا ہے، کبھی وہ ادھر گھماتا ہے کبھی ادھر، اور بڑے مزے سے وہ اس کو بھگا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا شکار نہیں ہو رہا ہوتا.
تو یہ اس طرح کا ایموشن ہے. اس کے علاوہ جو اس اسکیل کے ایموشنز ہیں سائیکالوجی کے اندر وہ ہوس اور لالچ بھی ہیں. یعنی یہ جسٹ میں نے چونکہ اب ایک ہی ڈگر پہ ہم چل رہے تھے تو میں نے کہا میں اسی ڈگر میں ان کو بھی کور کر دوں, کیونکہ تینوں کا کمپارٹمنٹ ایک ہے, تینوں کے لیے خارج ہونے والی گیسز ملتی جلتی ہیں, ان کا دورانیہ بھی ویسا ہی ہے, سب کچھ سیم ہے اور کنٹرول کا میکنزم بھی سیم ہے. اس پہ ویسے تو سب لوگوں نے کام کیا, لیکن میرے محدود سے مطالعہ کے مطابق سب سے زیادہ کام جو ہے وہ یعنی ریٹن ورک جو ملتا ہے وہ بدھا کی جو تعلیمات ہیں نا اس پہ بہت زیادہ ہے. بدھا نے جو چیزیں بتائیں اس میں بہت زیادہ, کیونکہ وہ بدھا کی جو لائف کا مقصد آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابدی سکون حاصل کرنا, الٹیمیٹ پیس حاصل کرنا, تو اس کے لیے نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنا از دا اسٹرانگسٹ پارٹ آف اٹ. سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہیں وہ تعلیمات نا. پھر نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرتے کرتے جو ایکسٹریم نیگیٹیوٹی ہے جو اس وقت جو 3 چیزیں ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں, پھر وہ یہاں تک جب ماسٹر ہو جاتا ہے نا انسان, پھر ان کو قابو کرتا ہے, ان سانڈوں کو لگام ڈالتا ہے. تو اس پہ اور پھر اگر آپ بات کریں تو جو ہاں صوفیزم کی تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی ان نیگیٹیوٹیز کو کنٹرول کرنے کے اوپر بڑا کام ہوا ہے. اینڈ بائی صوفیزم آئی ڈونٹ مین اونلی مسلم صوفیزم, اس پہ پرشین صوفیزم نے بڑا کام کیا ہے, اس پہ ہندو صوفیزم نے بڑا کام کیا ہے, اور مسلم صوفیزم نے بھی کیا ہے, سب نے. یعنی صوفیزم از صوفیزم, اس کا کسی مذہب کی اجارہ داری نہیں ہے. تو یہ اس کو جو کنٹرول کرنے کے سائیکولوجیکل طریقے ہیں, اس میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں جن کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے. پہلی سٹیج ہے یہ. غصہ, ہوس, لالچ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل آپ تو مثال دے رہا ہوں, اس کو اچھا برا مت سمجھیے گا, کہ ایک نوجوان مرد ہے اور اسے عورتوں کو دیکھ کے لسٹ ہوتی ہے. تو سب سے آسان طریقہ, اگر وہ سیریس ہے اپنے اس لسٹ پہ کنٹرول کرنے کے لیے, تو سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انکاؤنٹر ایوائڈ کریں. لیکن سمجھدار آدمی, آپ مثال دیتا ہوں, فرض کریں آپ کی ایک بندے سے جب بھی ملاقات ہو تو بدمزگی سی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی بات پر, تو سمجھداری کا تقاضا, ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ یار کوشش کریں کہ اب نہ انکاؤنٹر ہی کم ہو, ملاقات ہی تھوڑی کم ہو. جب ملاقات ہی 3-6 مہینے بعد ہوگی تو پھر شاید وہ خیر خیریت میں ہی گزر جائے گی. اینڈ اٹ ورکس, یو سی اٹ ورکس. تو اسی طرح سے آپ کو جس چیز کا بھی لالچ ہوتا ہے اور جس چیز سے بھی غصہ آتا ہے, سب سے پہلا کام کیا کریں, آپ اس سے بچیں, اس سے دور ہو جائیں. یعنی اپنے ارد گرد ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر لیں کہ آپ 99% ان چیزوں میں نہ پڑیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا کہ آپ لسٹ بنا لیں کہ آپ کو کن چیزوں پہ, کن لوگوں پہ, کن باتوں پہ غصہ آتا ہے اور وہ کہاں کہاں ہوتی ہیں. آپ کو پتا چلا جی, جب بھی فار ایگزامپل جب بھی ہم دفتر میں بریک میں بیٹھتے ہیں نا اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مل کے, تو کسی نہ کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. تو پھر اب آپ کو نا وہ محفل ایوائڈ کرنی ہے کچھ عرصے کے لیے. لیکن ونس یو بیکم دا ماسٹر پھر مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ تینوں ایموشنز آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا اپنے اوپر. تو سب سے پہلے آپ نے, میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ یہ جو سائیکالوجی ہے نا اور غور و فکر ہے, یہ سب سے پہلے آپ کو غار ہرا میں لے جاتی ہے. مطلب اس جملے کو مذہبی مت بنائیے گا, پتہ چلے فتویٰ لگ جائے. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو آئسولیٹ کرتی ہیں چیزیں. غور و فکر کے لیے اور نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے آپ کو غار ہرا میں جانا پڑتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 7 سال ہیں, میرے حساب سے پوری زندگی ہے. روز ایک وقت رکھ لیں غار ہرا کے لیے, روز کا ایک وقت رکھیں جہاں آپ کلیننگ کریں گے, جہاں آپ کلینزنگ کریں گے, ٹو بی ویری ایگزیکٹ. مزید اردو میں شاید سمجھ اسکربنگ کریں گے ایکچوئل میں آپ اپنی. تو اپنے لیے ایک غار ہرا بنائیں جہاں پہ آپ اسکربنگ کریں. وہ کیا کہا تھا, غالباً مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ بلے شاہ کا ہے یا نہیں, لیکن مجھے اندازہ یہی ہے
बुल्ले शाह ने कहा था कि मेरा सीना सड़दा रहंदा ऐसी तैसी तूर दी। वो कोहे तूर पे आग लगी थी ना, तो वो कहते हैं वो तूर क्या ही जला होगा जो मैं जलता हूँ। क्योंकि वो जो सूफी कंट्रोल कर लेता है ना इमोशंस पे, वो अपने अंदर से पैदा होने वाली गैसेस को नहीं रोक सकता कि उसका दिमाग टेस्टोस्टेरोन खारिज नहीं करेगा या एंड्रोलिन खारिज नहीं होंगी, बट वो उनको कुछ करने नहीं देता। तो फिर वो जो एक अंदर वो जलन पैदा करेगी ना, वो उसको दबा जाता है। तो उस पे उन्होंने कहा था कि मेरा सीना सड़दा रहता, उर्दू में, कि मेरा सीना ऐसे जलता है कोई तूर क्या ही जला होगा, असल में तो मैं जलता हूँ ना। तो पहला काम है कि जलने से बेहतर है कि सबसे पहले आप स्टे अवे। आप सारे इंटेलेक्चुअल्स की लाइफ स्टडी कर लें, सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर्स की लाइफ स्टडी कर लें, ये अकेले हो गए थे। एनीवन, यानी इनके पास चॉइस ही नहीं रहती। अच्छा, दोनों तरीके काम करते हैं, मजे की बात है, या हो जाते हैं या होना पड़ जाता है। मतलब या इनको लोग रहने ही नहीं देते, या ये जानबूझ के लोगों से डिस्टेंट हो जाते हैं। दोनों सूरतों में आपका फायदा है, आप दूर रहें। पहली स्टेज, जब आप लंबे अरसे तक, फर्ज करें एक बंदे से आपकी मुलाकात होती है और उसमें बदमज़गी हो जाती है, तो अब अगर आपकी मुलाकात उससे महीने में 4 दफ़ा होती है तो बदमज़गी भी महीने में 4 दफ़ा होगी ना। और अगर उस बंदे से आपकी मुलाकात साल में 4 दफ़ा हुई, तो अव्वल तो बदमज़गी 4 दफ़ा होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब 4 दफ़ा नहीं होगी, अब शायद 1 दफ़ा होगी साल में। क्यों? क्योंकि आप मिले ही इतने गैप के बाद हैं कि आपके पास शायद कोई ज़रूरी अपडेट्स या कोई जो उन 3-4 माह में तब्दीलियां आई हैं उन पे गुफ्तगू करने को मिल जाएगी, तो आप बच सकते हैं। सो स्टेप 1, स्टे अवे, और स्टे अवे फॉर एवर। और स्टे अवे का मतलब कतई ताल्लुकी नहीं होती, इसको कहीं उस सेंस में नहीं लेना, ये एक डिस्टेंस रखना होता है। मतलब वो क्या नाम था राइटर का, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, जिसने वो उसने कहा था कि लाइफ और जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये रेल की पटरियों की तरह चलते हैं, आप इनसे अलग नहीं हो सकते, आप इनको निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। 2 पटरियों में 1 इंच भी आपने फासला बढ़ाया तो लाइफ की ट्रेन उलट जाएगी। इनको अपने ट्रैक पे चलने दें, ये चलते रहेंगे, आप अपने ट्रैक पे चलें। ये 2 पटरियां चलेंगी तो ट्रेन चलेगी जिंदगी की, वरना ये नहीं चल सकती। तो कराची से बैठ जाएं ट्रेन पे, 2 पटरियां हैं, वो पेशावर तक एक जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगी और दोनों साथ साथ चलेंगी। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, इन इमोशंस ने हमारे साथ रहना है, हमारे अंदर रहना है, तो बस इनका रास्ता इनको रहने दें। अपने अंदर एक चीज बना लें, जब गुस्सा आए तो उसको बिल्कुल ऐसे कहें जैसे देखी हुई फिल्म होती है ना। देखें, पहली दफा जब आप फिल्म देख रहे होते हैं और वो कोई बंदा पहाड़ से गिर रहा था और हीरो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और बड़ी मुश्किल से ना वो 2-3 मिनट के सीन में उसको खींच के ऊपर लाया है, और आपका दिल भी थोड़ा तेज धड़क रहा था, तो आप कभी गौर करिएगा कि दूसरी दफा ये सीन देखिएगा आप, तो क्या होगा, और तीसरी दफा देखिएगा तो आप हैरान होंगे कि दूसरी और तीसरी दफा में ना कोई एक्साइटमेंट थी, ना कोई आपके दिल की धड़कन तेज हुई, शायद आपने बहुत ज्यादा फिर फोकस भी नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे गुस्से को ट्रीट करें, लालच रो, अच्छा ये पैदा हुआ गुस्सा, ओके ये 12 मिनट रहेगा, ये इसके बाद ठंडा हो जाएगा, मुझे पता है, ये मैंने पहले भी देखा हुआ है। बिल्कुल इतना वही बेनियाजी वाली कैफियत लाएं इसके ऊपर, ये सेट होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो बुद्धा ने कहा था, और ये वेदों के अंदर जो कृष्णा थे उन्होंने भी लिखा था, जो उन्होंने अर्जुना को ट्रेनिंग दी थी उसके अंदर ये लिखते हैं, और ये इसको सारे मज़ाहिब ने डिस्कस किया इस टेक्निक को। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि एक कमरे में कोई कमरा 3-4 महीने बंद था, उसमें स्मेल आ गई है, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, आप आजकल तो एयर फ्रेशनर्स आ गए हैं, पहले लोग वो दिया सलाइयां सी जला देते थे, कुछ और जला के रख देते थे, कोई खुशबू वाला पौधा अंदर रख देते थे। तो बदबू का इलाज खुशबू है, बड़ी सिंपल सी बात है। गंदगी का इलाज सफाई है, उसके उल्ट चीज है ना। अंधेरे का इलाज बटन दबा के रोशनी पैदा करना है। हम सब मानते हैं कि उल्ट से मसला हल होगा। तो थोड़ी देर के लिए सोचें कि गुस्से का इलाज क्या हो सकता है। एनीवन हु कैन थिंक एंड आंसर मी। आपको गुस्सा आया तो अब उसका उल्ट क्या होगा?
तो सिचुएशन में प्यार मोहब्बत या किसी भी तरह से पॉजिटिव रहना। यस, लेकिन होगा क्या, आपने सही कहा, हमें इंसानी तौर पे भी तो सोचना है ना कि अब एक बंदे ने, फर्ज करें आप खड़े हुए थे, एक बंदा आया है और मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे, और उसने बिला वजह ही आपको हल्की सी टच कर दी और आप गिर गए और आपको तकलीफ भी हो रही है, आपको उस बंदे पे गुस्सा आएगा। तो अब आप उल्टा कैसे सोचेंगे, क्या उस बंदे से प्यार सोचेंगे? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, हमने ह्यूमनली सोचना है। तो वो इन्होंने ये लिखा था कि असल में आप उस वक्त आंखें बंद करें और उस शख्स के बारे में सोचें जिससे आपको वाकई बहुत ज़्यादा प्यार है, और उसके साथ कोई प्यार भरा लम्हा याद कर लें। वो यूसुफ बिन ताशफैन जो एक फाइटर था ना, वो बड़ी उसने जंगें जीती हैं, तो वो उसको नॉर्मली क्या होता था कि जंग में जिसको ज़रबें लग जाती हैं तो वो फौरन जख्मियों की रो में चला जाता है, यानी लड़ते लड़ते ऐसा ऐसा वो जख्मियों में जाएगा और जख्मियों से वो खैमों तक पहुंचता था जहां फौरन उसकी पट्टी कर दी और फिर वो वापस आता था। ये एक जंग की टेक्निक होती थी। तो वो यूसुफ बिन ताशफैन ना जख्मी होने के बावजूद लड़ता रहता था। तो वो उससे किसी ने पूछा कि तुम्हें जब पीछे कमर पे आके कोई ज़रब आगे तो लगती ही नहीं थी ना, क्योंकि वो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर और ब्रेव था। तो पीछे से उसको कोई मार गया, अब जंग में पता नहीं चला, तो उसे कहते थे तुम्हें जब पीछे से कोई मार जाता है तो तुम वापस क्यों नहीं आते खेमे में, ताकि तुम्हें वो फौरन ही वो, उनके पास वो एक लेस सी बनी होती थी दवाई नुमा जो लगा दी जाती थी, वो दर्द को कंट्रोल कर लेती थी। तो वो कहता था मुझे जब जब लगती है तो मुझे याद आता है कि मैं अपनी माँ की गोद में हूँ और वो मेरे बालों में हाथ फेर रही है। बस सिंपल, इट्स सो सिंपल कि सबसे ज्यादा तकलीफ के वक्त सबसे ज्यादा प्यार वाला लम्हा याद करता था वो, एंड ही केप्ट ऑन फाइटिंग। इस तरह की मैं आपको बहुत मिसालें दे सकता हूँ जो प्रैक्टिकल लोगों ने की हैं, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं है। ओडेल कार्नेगी लिखता होता था कि मैं बर्फ की सिल पे बैठ के पसीना तारी कर लेता हूँ अपने ऊपर, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस वक्त धूप की शिद्दत में बैठा हुआ हूँ, तो मेरा जिस्म से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। यानी यू कैन फूल योर माइंड एज वेल। तो बहुत सारे और भी काम है इसमें। अगेन कॉन्सेप्ट ये है कि बदबू का इलाज खुशबू है, रोशनी का इलाज अंधेरा है, अंधेरे का इलाज रोशनी है। ऑपोजिट करना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसी इमोशंस के टाइम पे आपको उसका ऑपोजिट पता होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। एक दफ़ा करके देखें, अपनी पॉकेट में रखें उस इमोशन को कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे गुस्सा आना है ना, तो मैंने ना ये सीन याद करना है लाइफ का, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा था। इसको याद करके मैं दुनिया की हर चीज़ भूल सकता हूँ। अब उसको पॉकेट में रखें और जब अगली दफ़ा आए उसका इंतज़ार करें कि अगली दफ़ा मुझे कब गुस्सा आना है, और फिर उसको प्रैक्टिस करें। सो दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल इट। और आखिर में फिर वो कृष्णा ने अर्जुना को कहा, ये बहुत मुश्किल काम है वाकई, और लेकिन ये अगर कर लें हम तो फिर असल कमाल का जो है वो यही है। वो कहते हैं उसको पावर में कन्वर्ट कर लें। वो इमोशन तो ऑलरेडी मौजूद है ना। आप जब पाइप होता है आपके पास, अगर आपने गाड़ी धोनी हो, पीछे से बहुत प्रेशर से पानी आ रहा होता है ना, वही इंसान को मारेंगे तो तकलीफ होती है, लेकिन वही जब गाड़ी पे लगाते हैं तो गाड़ी अच्छी तरह धुल जाती है। ऐसे दाग जो शायद हाथ से ना उतरते हों, ऐसी मिट्टी ऐसा कीचड़ वो उतर जाता है, जैसे सर्विस स्टेशन वाले करते हैं प्रेशर वाले पानी से ना। तो उस प्रेशर को कोई और एंगल दे देना है आपने, बस। तो वो कृष्ण, वो अर्जुना, वो आपको शायद आपने पढ़ा भी होगा, या वो महाभारत अगर आपने देखी हो तो उसमें कहते हैं कि वो अर्जुना और कृष्णा जंग लड़ने जा रहे हैं, तो रास्ते में अब वो जो कृष्णा ने अर्जुना को लेक्चर दिया है ना, उसको फिर उन्होंने रिकॉर्ड किया है पाली लैंग्वेज के अंदर, वेद जो उन्होंने लिखे थे उसके अंदर। तो वो कहता है कि ये वो वक्त है जिसके लिए तुमने वो सारे गुस्से हसद लालच बचा के रखनी है, ये तुम्हें जंग में काम आएंगी। और एक योद्धा का असल कमाल ही ये है कि वो घर में औरतों और बच्चों और अपने बिल्कुल बेजरर किस्म के इर्द गिर्द के लोगों के साथ लड़ने में नहीं मसरूफ। वो उसको जब नेगेटिविटी देते हैं तो वो उनको अपने उस कंपार्टमेंट में सेव रखता है और मैदान जंग में फिर उस ताकत को बाहर निकालता है और अपने बाजू के जरिए अपनी तलवार में कन्वर्ट करता है। तो वो पूरा एक एंगल दिया कृष्णा ने कि इसको कहाँ निकालना है। तो जब तुम जंग लड़ रहे हो तो तुम याद करो कि तुम्हें फलां ने क्या कहा था। तो वो, ये तो चलो एक फिजिकल वर्ड की बात है ना, आपको जिंदगी में
وہ اس کے لیے وہ بدھا نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کو غصہ آ گیا ہے یا آپ کو لالچ ستا رہی ہے یا آپ کو لسٹ ہو رہی ہے کسی چیز پہ، تو آپ اس لالچ لسٹ غصہ کو اپنی اس چیز کی طاقت بناؤ. وہ کرشنا کہتا ہے کہ اگر تمہیں بھگوان نہیں مل رہا اور اس تلاش میں تم کسی بستی میں تھے اور کسی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، غصہ آ گیا، تو وہ غصہ بھگوان پہ نکالنا ہے، اس بندے پہ نہیں. کیسے؟ بھگوان کو کہنا ہے، غصے سے کہنا ہے کہ تو جتنا مرضی چھپ جا مجھ سے، میں تجھے ڈھونڈ کے رہوں گا، ایسی کی تیسی تو جاتا کہاں ہے. یعنی وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، وہ تو انہوں نے بڑے مہذب انداز میں یہ گفتگو کی ہوئی ہے، تو میں ذرا ان الفاظ کو یوز کر رہا ہوں جو ہم سارے سمجھ سکیں. تو یعنی اس کو ڈائریکشن دے دینا. وہ آپ کو اگر یاد ہو کسی دور میں نے ایک وہ سینگ لکھی تھی، تو وہ اسی کانسیپٹ پہ بیس تھی، اس وقت شاید کسی کو سمجھ بھی نہ آئی ہو. وہ یہ تھی کہ درد اگر طاقت نہ بن سکے تو تلوار کو بھی زنگ آلود کر دیتا ہے. یعنی یہ جو پین ہوتی ہے نا، اس کو پاور بنانا ہے آپ نے، یہ اصل کمال ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو پاور نہ بنایا تو یہ آپ کو ویکر بنا دے گی. بڑی سمپل سی بات. میں خود زندگی میں بہت سارے کام صرف اس لیے کر گیا کہ میرے پاس بہت سارے غصے لسٹ چیزیں پڑی ہوئی تھیں میری پاکٹ میں، جن کا میں نے آنسر نہیں دیا ہوا تھا یا جن کو میں نے ریئیکٹ نہیں کیا ہوا تھا. اور وہ انرجی بالکل ایسے ایک وہ جیسے آج کل موبائل کا دور ہے نا، تو ہم سب کے پاس وہ پاور بینک ہوتا ہے. وہ تب کام آتا ہے جب آپ کسی ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے اور پاور کا کوئی سورس نہ ہو. تو ایسے مومنٹس لائف میں بھی آتے ہیں. تو کبھی آپ ان کو ذرا اس پاور بینک میں سیو کرنے کی پریکٹس شروع کر دیں اور اگلے کسی ڈاؤن مومنٹ پہ ان کو یوز کریں، تو آپ اس کو بہت اچھی طاقت بنا سکتے ہیں. وہ بالکل جیسے شاید قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر تم، وہ تحریک کے دوران بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ جاتے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارا تحریک چھوڑنے کو دل کرے تو تم یاد کیا کرو کہ تم تحریک میں شامل ہی کیوں ہوئے تھے. تو شامل ہوتے وقت کوئی موٹیویشن تھی نا، کوئی جذبہ تھا. تو اب کسی نے ہرٹ کیا تو اب میں کہوں کہ نہیں جی میں تو مسلم لیگ چھوڑ رہا ہوں. تو کہتے ہیں اس جذبے کو واپس لاؤ کہ تم کیا سوچ کے شامل ہوئے تھے، کیا وہ جذبہ بڑا ہے یا اس وقت کا غصہ بڑا ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ مشن بڑا تھا. یہ غصہ وقتی ہے، یہ چلا جائے گا، وہ مشن ہمیشہ رہنا تھا. تو یہ اس غصے کو ڈائریکشن دینا جو ہے، یہ واقعی ایک کمال کا کام ہے. لیکن اگر ہم دے لیں تو پھر اس سے بڑا کمال کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں ورنہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. سر بس چھوٹی سی بات، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا چیزوں کو، کہ یہ جو سارا کچھ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ہی ہمیں ملتا ہے. تو اٹس مین کہ بائی نیچر یا بائی برتھ ہم ایسا کچھ نہیں ہوتے، ہمیں یہ سب کچھ ہمارے ماحول اور حالات بناتے ہیں. ایسے ہے سر کہ جیسے ابھی ہم یہ جو اپنی ٹریننگ کے فیز میں ہیں، جیسے ابھی ہم خود سیکھ رہے ہیں چیزوں کو کنٹرول کرنا، اگر یہی بچپن میں کوئی ہمارے لیے کر دیتا یا اس وقت تک کہ جب تک کاغذ کوڑا تھا اس پہ وہ چیزیں یا لہر نہیں چڑھی ہوتی، تو پھر شاید سر یہ سچویشن نہ آتی. ہاں دیکھیں، وہ اس کا میں جواب اکثر دیتا ہوتا ہوں. وہ ایک ٹویٹ مجھے یاد رہتا ہے، میں بھولتا نہیں ہوں، کسی نے ٹویٹ کیا تھا، میرا نہیں ہے کسی کا ہے. اس نے کہا تھا کہ the people against overpopulation in the world are already born. کہ وہ لوگ جو دنیا کی آبادی بڑی زیادہ ہو گئی ہے جی، 8 ارب ہو گئے ہیں، تو وہ خود اس کا حصہ ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی آبادی، یعنی ہم پہلے پیدا ہوئے، یعنی ہم نے اس آبادی میں اضافہ کیا ہے پیدا ہو کر، اور پھر اب ہم کہہ رہے ہیں آبادی زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم تو اس کا حصہ ہیں نا، وہ جس کو ہم 8 ارب کہہ رہے ہیں، ہم بھی اس کے اندر ہیں. جی تو ایگزیکٹلی. ایکچوئل اب جو ہو چکا ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہوا ہے نا. وہ ایک اور سینگ ہے نا، whenever you see a snake never mind where it came from. کہ بھئی سانپ نظر آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ کدھر سے آیا ہے، وہ جو فوراً منہ سے جملہ وہ یہ کہاں سے آ گیا. بھائی اس کا شناختی کارڈ دیکھنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا کہ کہاں سے آیا ہے، جی مسئلہ تو سولوشن یہ اس کا کرنا کیا ہے. کریں. تو اب فرض کریں ہم سب کی پرورش ڈیفرنٹ ماحول میں ہوئی، ڈیفرنٹ سراؤنڈنگ تھیں، ڈیفرنٹ استاد ملے، ڈیفرنٹ مخالفتیں ہوئیں، ان سے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا، کتنے ہم گرد آلود ہو گئے، کتنے ہم صاف رہ پائے. لیکن اب اگر سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو جھاڑنا ہے، اس گرد کو اپنے اوپر سے نا،
تو یہ بڑا Exactly. فضل ہے اللہ تعالیٰ کا میں کہوں گا. اور شاید 2% لوگوں کو بھی زندگی میں یہ احساس نہیں پیدا ہو پاتا. میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں, کوئی اسٹیٹسٹک نہیں بتا رہا. میرے تجربے میں 2% لوگ ہوں گے بڑی مشکل سے جن کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو. تو جی سر. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا ہم میں, جو کہ مجھ میں بھی بڑا لیٹ پیدا ہوا ہے اور میں آج تک بھی کوشش میں لگا ہوا ہوں, تو پہلے تو اس پہ شکر ادا کریں کہ یہ ہو گیا, بڑی مہربانی, کیونکہ 98% کو تو ہو ہی نہیں نہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی کہ ان 2% میں رکھ دیا. اور پھر ان 2% کی ذمہ داری دیکھیں کہ وہ 2% ہیں ایک طرف اور ایک طرف, یعنی رسا کشی ہوتی ہے نا, تو آپ 2 لوگ ہیں, ادھر 98 ہیں, تو آپ ہمیشہ ہاریں گے. اس میں جتنی مرضی موٹیویشن پیدا کر لیں آپ ہاریں گے. تو وہ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. تو آپ ان سے جیتنے کے چکر میں ہی نہ پڑیں. ان سے جیت کے ہمیں کون سا ورلڈ کپ ملنا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ جی میں نے سارے رشتہ داروں کو نا ان کی بولتی بند کر دی. اکثر میں نے لوگوں سے یہ جملہ سنا, میں نے کہا اچھا اس کا کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے یا گنیز بک ورلڈ میں آپ کا نام آئے گا یا قیامت والے دن اسپیشلی آپ کو پکار کے کہا جائے گا کہ اس بندے کو بلاؤ جس نے رشتہ داروں کی بولتی بند کی تھی, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے پوری دنیا میں. یہ صرف آپ کی خوش فہمی ہے جو آپ سے یہ سب کروا رہی ہے. تو کمنگ بیک, یہ ہارن کھیڑ فقیرہ مطلب آپ سمپلی ہار جائیں سے کہ ٹھیک ہے آپ جیت گئے, میں یہ کام نہیں کروں گا. چلیں جی پھر آج کے اس سیشن کو بند کیا جائے, انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.